الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اور اس کے علم میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے جتنا وہ خود چاہے، اور اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے، اور ان دونوں کی نگرانی اسے تھکاتی نہیں ہے، اور وہی سب سے بلند بڑی عظمت والا ہے۔ عزیز طلبہ، آیت الکرسی کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 لیکچرز دیے آپ کو، جس میں اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ شفاعت کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی، خواہ وہ جن ہے، انسان ہے، فرشتے ہیں، وہ اللہ کے اذن کے بغیر اللہ سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ اور قیامت کے دن جو بڑے بڑے سردار ہوں گے فرشتوں کے، جیسے میکائیل ہے، اسرافیل ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، دیگر بڑے بڑے فرشتے، وہ قطار اندر قطار کھڑے ہوں گے۔ کسی فرشتے میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے بات کر سکے، اور ہر بندہ وہاں پر بالکل نموشی میں اور افسردہ کھڑا ہوگا، اور حساب کتاب کا عمل شروع ہونا مشکل ہو چکا ہوگا۔ وہاں پر اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن دی جائے گی بات کرنے کی۔ سب سے پہلے قیامت کے دن سب سے پہلے جس ہستی کو اللہ کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہمارے لیے کتنی اہم ہے، کہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے سامنے اپنی گزارش کا آغاز کریں گے۔ پہلے بڑی دیر تک، بہت دیر تک ایسے ہی ماحول رہے گا، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی بات کرے۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا جو علم ہے اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا جتنا اللہ کسی کو دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم کے حوالے سے کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ ساتوں سمندر، ساتوں مزید سمندر اس میں مل جائیں، 14 سمندر ہو گئے، اور جتنے درخت ہیں دنیا میں ان کی سب کی کلمے بنا دی جائیں، اور اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیں، سیاہی خشک ہو جائے گی لیکن اللہ کے کلمات پورے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بارے میں تم کتنا جان سکتے ہو؟ اتنا ہی جتنا میں نے دیا ہے۔ یہ عزیز طلبہ ایک بڑی فلسفیکل بات ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ بندے کو ہمیشہ اپنی عقل کو ذرا دیکھ کے چلنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے۔ ایسے منہ اٹھا کے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری سوسائٹی میں اگر 100 باتیں گھوم رہی ہیں نا، اس میں 90+ باتیں بغیر بنیاد کے چل رہی ہوتی ہیں۔ قصے، کہانیاں، خام خواہ کی باتیں، خام خواہ کی ردادیں، اور خام خواہ کے جو معاملات ڈسکس کیے جا رہے ہوتے ہیں۔
جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو کم از کم ہم اللہ کے حوالے سے احتیاط کریں کہ ایسی بات اللہ کے بارے میں نہ نکالیں، ایسی گفتگو اللہ کے بارے میں نہ کریں، ایسی گفتگو دین کے بارے میں نہ کریں، ایسی گفتگو اسلام کے بارے میں نہ کریں جس کا ہمیں علم ہی نہ ہو اور ہم بات کر دیں۔ جب اوتھینٹک بات سمجھ میں آئے، جب صحیح بات سمجھ میں آ جائے، جب بات کی صحیح طور پر حقیقت سمجھ میں آ جائے، اس وقت ہمیں بات کرنی چاہیے۔ یہ پتہ آپ کو؟ تو یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جتنا علم تمہیں دے دیا گیا ہے نا، اس کے مطابق تم زندگی گزارو، اپنی زندگی، چاہے جائے کہ تم آگے بڑھ بڑھ کر باتیں کرو۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ گفتگو کرتے ہوئے اللہ کی ذات کو فوکس کر لیتے ہیں، بعض اللہ کی تعریفات میں خود رائے دنی کرتے ہیں۔ تو اس لیے عزیز طلبہ، ضروری ہے کہ بات کرتے ہوئے ذرا سنبھل کے کی جائے۔ یہ اللہ کے بارے میں باتیں ہیں جو شہنشاہوں کو شہنشاہ ہے، جس کی قدرت کا ہمیں اندازہ نہیں، اللہ خود کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں میرے علم کا پتہ۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے واسیہ کرسیہ السماوات والارض۔ کرسی کا مطلب کیا ہے؟ طاقت۔ کرسی کا مطلب کیا ہے؟ اقتدار۔ کرسی کا مطلب کیا ہے؟ گرپ۔ اللہ تعالیٰ کی گرپ جو ہے وہ ساتوں آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ تو ایسی ہستی جس کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی گرپ آپ دیکھ لو، اس کا کنٹرول دیکھ لو کتنا زیادہ ہے، تو پھر ذرا دھیان سے چلنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو آیت الکرسی ہے نا عزیز طلبہ، یہ ظاہر کرتی ہے اللہ کی طاقت کو، اس لیے اس کا ثواب بڑا رکھا گیا ہے۔ اس کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں احادیث آتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس آیا میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے اس کو بالکل وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا کہ اللہ کتنی طاقتوں کا مالک ہے۔ اور اس کو آیت الکرسی بھی یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کرسی ہے، ساری اللہ کے ساتھ وابستہ ہے، آسمانوں اور زمین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ، اور اس کی جو نگہبانی ہے وہ اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ مزے کی بات آپ دیکھیں کہ آسمانوں کی حدوں کو ہم نہیں جانتے، زمین کے اوپر ہم پھرتے ہیں لیکن زمین کے خزانوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے، آسمانوں کے درمیان خلا ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ بظاہر ہمیں عزیز طلبہ یہ خلا نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آسمانی مخلوقیں کتنی ہیں یہ خلا میں، جس کو ہم ہوائی کہتے ہیں نا، ہوائی چیزیں، وہ آسمان اس سے بھرا ہوا ہے، اور ساتوں آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور اتنی کہکشائیں ہیں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک سورج ہے نا جو آپ کو نظر آتا ہے، اس طرح پتہ نہیں کتنے سورج بنے ہوئے ہیں عالم کائنات میں، کتنے چاند ہیں، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس کی جو نگہبانی ہے وہ تھکاتی نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے طاقت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ مجھے اس کے بارے میں نا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ میں اس میں نا کوئی زور لگانا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واہ العلی العظیم، میں جو ہے نا میرا معاملہ جو ہے نا وہ سب سے بلند تر ہے، بلند ذات ہے اللہ کی، اور اس کبریائی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے جتنی بلندی اللہ کی ہے۔ یہ تو یقین کریں ہم اپنے الفاظ میں اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی جو کبریائی ہے، اللہ کی جو بڑائی ہے، اس کے بارے میں تو ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ کیسے ہم اس کو کر سکیں۔ پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بارے میں بات کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ ہم ناچیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ نے کلام الرحمن کی شکل میں ہمیں یہ قرآن مجید دیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جیسے زیرو لوگ جو اللہ کی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عظمت والا ہے، العظمت للہ، ساری کی ساری بزرگی اللہ کی ہے، سارے معاملات اللہ کے ہیں، یہ ذہن میں رکھا کرے۔
اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔